السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی ویڈیو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کی ترجمہ اور تفسیر میں نے بیان کی تھی۔ اس میں سے کچھ چند چیزیں باقی تھی جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سے بعثت رسول کے 3 مقاصد تھے، جن میں سے پہلے مقصد کو بیان کر دیا گیا پہلی ویڈیو میں، اور آج جو میں 2 مقصد کو بیان کروں گا آج کی ویڈیو میں۔ میرے عزیز دوستو، بیان کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں NH قاسمی کو، تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی زیادہ اچھی طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرا مقصد تعلیم کتاب اور ہے تعلیم کتاب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو معنی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے، انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوتا۔ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو حرز جان بنائے رکھا۔ بعض صحابہ کرام روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں اور اکثر حضرات 3 دن میں ختم قرآن کے عادی تھے، اور ہر ہفتہ میں قرآن ختم کرنے کا تو پوری امت کا معمول رہا ہے۔ قرآن کریم کی 7 منزلیں اسی ہفتے واری معمولی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معنی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوت و آیات کو ایک مستقل حیثیت دی گئی۔ مقصد یہ کہ جو مسلمان فی الحال معنی قرآن کو نہیں سمجھتے، وہ اس بے نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے بے محرومی ہو جائیں۔ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معنی کو سمجھیں، تاکہ قرآن کریم کے حقیقی انوار و برکات کا مشاہدہ کریں اور نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو۔ قرآن کو معاذ اللہ جنتر منتر کی طرح صرف جھاڑ پھونک میں استعمال کی چیز نہ بنائیں، اور بقول اقبال مرحوم سورہ یاسین کو صرف اس کام کے لیے نہ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے سے مرنے والے کی جان سہولت سے نکل جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض رسول بیان کرتے ہوئے تلاوت و آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اسی لب و لہجے میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوئے ہیں ایک مستقل فرض ہے۔ اسی طرح تلاوت و آیات کے فرض کے ساتھ تعلیمی کتاب کو جداگانہ فرض قرار دینے سے ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ تمام علوم و فنون میں یہ بات معلوم و شاہد ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محض اس کتاب کی زبان جاننا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں، جب تک کہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے۔ مثلا آج کل ڈاکٹری ہو، ہیموپیتھک اور ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ محض انگریزی زبان میں مہارت کرنے کے لیے اور ڈاکٹری کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ بڑے فنون تو اپنی جگہ پر ہیں، معمولی روزمرہ کے کام محض کتاب کے مطالعے سے بغیر استاد سے سیکھے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج تو ہر صنعت و حرفت پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فوٹو دیکھ کر کام سکھانے کے طریقے بتائے ہیں، لیکن ان کتابوں کو دیکھ کر نہ کوئی درزی بنتا ہے، نہ باورچی یا لوہار۔ اگر محض زبان جان لینا کسی فن کے حاصل کرنے اور اس کی کتاب سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو
دنیا کے سب فنون اس شخص کو حاصل ہو جاتے جو ان کتابوں کی زبان جانتا ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ معاملی فنون اور ان کے سمجھنے کے لیے جب محض زبان دانی کافی نہیں، تعلیم استاد کی ضرورت ہے، تو مضامین قرآن جو علوم الہیہ سے لے کر طبیعت و فلسفہ تک تمام گہرے دقیق علوم پر مشتمل ہے، وہ محض عربی زبان جان لینے سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہی ہوتا تو جو شخص عربی زبان سیکھ لے وہ معرف قرآن کا ماہر سمجھا جائے، تو آج ہزاروں یہودی اور نصرانی عرب ممالک میں عربی زبان کے بڑے ماہر ادیب ہیں، وہ سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے اور عہدہ رسالت میں ابو جہل ابو لہب قرآن کے ماہر سمجھے جاتے۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول کے فرائض میں تلاوت و آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا، تو دوسری طرف تعلیم کتاب کو جداگانہ فرض قرار دے کر بتلا دیا کہ محض تلاوت و آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی زبان جان لینے والوں کے واسطے بھی کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن کو تعلیمات رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مضامین قرآنی کو بتلانے سکھانے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اللہ کی کتاب کسی دوسری طرح بھی انسانوں تک پہنچائی جا سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ حلیم و حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ مضامین قرآن کی تعلیم و تفہیم کے لیے دنیا کے دوسرے علوم و فنون سے زیادہ تعلیم استاد کی ضرورت ہے، اور یہاں پر عام استاد بھی کافی نہیں، بلکہ ان مضامین کا استاد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی شرف ہم کلامی حاصل ہو، جس کو اسلام کی اصطلاح میں نبی و رسول کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ قرار دیا گیا کہ وہ قرآن کریم کے معنی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں۔ ارشاد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں۔ تعلیم کتاب کے ساتھ آپ کے فرائض میں دوسری چیز تعلیم حکمت بھی رکھی گئی ہے، اور میں نے اوپر بتلایا ہے کہ حکمت کے عربی زبان کے اعتبار سے اگرچہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں اور اس کے ہم معنی دوسری آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و تابعین نے حکمت کی تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، جس سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جس طرح معانی قرآن کا سمجھانا و بتلانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے، ان کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ کی امت کا مقصد وجود متعلم اور طالب علم ہونا لازم ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایمان والے ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے، جس کو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن ہو۔ اگر علوم قرآن و سنت کی مکمل تحصیل اور اس میں مہارت کے لیے ہمت و فرصت نہیں ہے تو کم از کم بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، تیسرا مقصد بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تیسرا مقصد ہے مقصد تزکیہ۔ تیسرا فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہری و باطنی نجاست سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاست سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاست کفر اور شرک غیر اللہ پر اعتماد کلی اور اعتقاد فاسد نیز تکبر و حسد، بغض و حب دنیا وغیرہ ہیں۔ اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے، لیکن تزکیہ کو آپ کا جداگانہ فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری و علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عبادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف میں کسی شیخ
کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو عملی طور پر بتلایا گیا ہے ان کی علمی طور پر عادت ڈالی جائے۔ ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اب اس سلسلے کی دو باتیں اور قابل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اللہ جل شانہ نے ابتدا سے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دو سلسلے جاری رکھے ہیں، ایک آسمانی کتابوں کا، دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا۔ جس طرح محض کتاب نازل فرما دینے کو کافی نہیں سمجھا، اسی طرح محض رسولوں کو بھیجنے پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ دونوں سلسلے برابر جاری رکھے۔ اللہ جل شانہ کی سعادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی صلاح و فلاح کے لیے ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا کہ انسان کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف کتاب کافی ہے، نہ کوئی مربی انسان، بلکہ ایک صرف آسمانی ہدایات اور الہی قانون کی ضرورت ہے جس کا نام کتاب یا قرآن ہے۔ دوسری طرف ایک معلم اور مربی انسان کی ضرورت ہے جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسان کو آسمانی ہدایت سے روشناس کر کے ان کا خوگر بنائے، کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، کتاب معلم یا مربی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تعلیم و تربیت میں معنی و مددگار ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدا ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثال معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا، اسی طرح آگے آنے والے نسلوں کے لیے بھی ایک طرف شریعت مطہرہ اور دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ رہا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی ہدایتیں دی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ دوسری جگہ صادقین کی تعریفین اور اوصاف بیان کر کے فرمایا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی ہیں پرہیزگار۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم ہدایت ہے۔ یہاں بھی صراط مستقیم کا پتہ دینے کے لیے بجائے اس کے کہ صراط القرآن یا صراط الرسول یا صراط السنہ فرمایا جاتا کہ کچھ اللہ والے لوگوں کا پتہ دیا گیا ہے کہ ان سے صراط مستقیم کی حاصل کی جائے۔ ارشاد ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ دوسری جگہ ان کی مزید تعین اور توضیح قرآن میں وارد ہوئی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کچھ حضرات کے نام متعین کر کے دینی معاملات میں آپ کا اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ترمذی کی حدیث صحیح حدیث میں ہے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہارے لیے اپنے بعد میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو تم گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسری میری اولاد اور اہل بیت۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمر کا اتباع کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان ہدایات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لیے ہر قرن ہر زمانے میں دو چیزیں ضروری ہے: قرآنی ہدایات اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے ماہرین شریعت اور اللہ والوں کی تعلیم و تربیت اگر مختلف علوم فنون اور ان کو سیکھنے سکھانے کے طریقوں پر ناقادانہ نظر ڈالے جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصول تعلیم و تربیت کچھ دین اور دنیا ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام علوم و فنون کے صحیح تحصیل اسی پر دائر ہے کہ ایک طرف ہر فن کی بہترین کتاب ہے تو دوسری طرف ماہرین کی تعلیم و تربیت ہر علم و فن کی ترقی و تکمیل کی یہی دو بازو ہیں۔ لیکن دین اور دینیات میں ان دونوں بازوؤں سے فائدہ اٹھانے میں بہت سے لوگ افراد و تفرید کی غلط روش میں پڑ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے اصلاح کے فساد ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ کچھ خلاصہ اور باقی ہے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस